فرمائے، لیکن میں دو مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں خطبے سے پہلے، اگر اجازت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہاں محفل میں اتنے شعر پہلے ہی نظر آ رہے ہوں، ان میں ایک آدھ شعر سنانا جسارت نہ ہو، لیکن میں دو مصرے نظر کر رہا ہوں، اسی سے یہ اندازہ ہو جائے گا قوم کے سینے تک کا سفر طے کر چکا ہے۔ وہ جو حیدر کو، بلکہ وہ جو 14 کو بعنوان بشر جانتے ہیں، وہ جو 14 کو بعنوان بشر جانتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ زہرا کو کدھر جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صلوات علی محمد۔ ایسے نہیں، بیدار ہو کے بسم اللہ۔ حمد ہے اس اللہ کی، توجہ عزیزان محترم، مجھے حسب روایت حسب دستور اگر ابتدائی سخن سے ہی آپ کی زندہ مقدس اور شاداب سماحت میسر آ جائے تو اپنی تقریر کے پہلے فقرے سے ہی اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی۔ دیکھو اتنی توحید ہمیں نہ پڑھاؤ، ہم بھی جانتے ہیں کہ جس خدا کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کا دل نہیں ہو سکتا۔ بات دل کی ہے، دل تک پہنچ بھی جائے گی، دل میں اتر بھی جائے گی، مگر اس کے جو پہلے سے اہل دل ہے، میں قربان ہو جائیں اس کے جو دل کی حقیقت کو نظر میں رکھ کے دل کا لفظ سن کر دل پر داد دل سے دے رہا ہے۔ صاحب میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنی تقریر میں قدم رکھوں، تو جانتا میں بھی ہوں کہ خدا کا دل نہیں ہو سکتا، توحید کا تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، مجھے حیدرآباد میں توقع زیادہ ہے، اس لیے تقریر کے پہلے فقرے سے ہی موضوع میں سائیں قدم رکھنے جا رہا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی جس کی توحید اور نبوت دونوں کے مشترکہ دل کو علی کہتے ہیں، اور نہیں تم نے حق ادا کیا ہے، اب جملہ وصول کرو، جس کی توحید اور نبوت سائنمان دونوں کے مشترکہ دل کو علی کہتے ہیں، اور عزت علی کی قسم کوئی اس دل کی برابری کر ہی نہیں سکا سوائے بطول کے۔ دیکھیں حیدر ایمان
برادران اہل سنت بھی اگر سن رہے ہیں، کوئی گھبراہٹ ہے؟ موضوع بدلنے کی ضرورت تو نہیں؟ ویسے بھی ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو مجمع دیکھ کے عقیدے بدل لیتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو مجمع دیکھ کے عقیدے بدلتے ہیں۔ ہماری ماں نے ہمیں بچپن میں یہ سکھا دیا تھا، بلکہ کھول کھول کے ناد علی کے حصار میں پھیلا دیا تھا کہ میرے بچے مجمع دیکھ کے عقیدے نہیں، عقیدے دیکھ کے مجمع بدل لیا کرو۔ جب سے قدم رکھا ہے میں نے بھی سائن یہی چاہا کہ میں بس یہاں آتے ہی اپنی مخدومہ عالمیان بی بی کی مدحت شروع کر دوں، لیکن میری مرضی تھوڑی چلتی ہے یہاں۔ اجازت ہے کہوں یہ فقرہ بات مرضی کی آ گئی ہے، سائن مجھے نہیں معلوم اور میں نے انتظار بھی نہیں کیا کہ مجمع کتنا سفر طے کر سکتا ہے یا نہیں۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ سفر طے کیے ہوئے ہیں۔ میری طرف دیکھیے گا سامعین کرام، قدر ان 14 محمدوں کی فہرست علی میں، نہیں پھر کہہ رہا ہوں 14 محمدوں کی فہرست علی میں کب کون سی حقیقت کس کا حجاب بن کر سامنے آ جائے، ان امور میں بھی مرضی صرف مرضیہ کی چلتی ہے۔ میں شاید سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ میری آپ کی یہ وہ مخدومہ عالمیان بی بی ہے، میں نے تو چاہا کہ میں بیٹھتے ہی مدحت بطول میں قدم رکھ دوں، لیکن دیکھ لو جیسے ان کا اپنا پردہ۔ نہیں میں سمجھا نہیں پا، دیکھو کہنے کو تو یہ خود اللہ کا حجاب ہے۔ آج ایک مشکل آسان کروں چھوٹے چھوٹے بچوں کے، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہو لیکن تم انٹرنیٹ کھول کے اپنے آیت اللہ گوگل سے پوچھ سکتے ہو کہ حجاب کے عدد کتنے ہیں؟ ہے کہ 8، جیم کے 3، کتنے ہوئے؟ کیسے؟ ہے کہ 8، جیم کے 3، 11، الف کا 1، 12، بے کے 2۔ اتنی آسانی سے تو سب حجاب اللہ کہہ جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہر ذاکر بی بی کے حجاب اللہ ہونے کا ذکر کرا، یہ تو کوئی جانتا نہیں۔ حجاب کی عدد 14 ہے، یعنی یہ وہ حجاب ہے جس کے اپنے 13 حجاب ہے۔ اور سادہ کر دیتا ہوں، یعنی سادہ لفظوں میں جو فرش زمین پر بیٹھ کر حجاب جلی ہو اور اس کا اپنا حجاب علی ہو۔ بیدار ہو کے سنیں اور نعرہ بکھرا ہوا نعرے کا جواب نہ دیں، کیونکہ یہ نعرہ ہی تو ہے جو ہمیں اور آپ کو نعرے کبرا سے بچانے والا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ قربان ہو جاؤ۔ ویسے بھی میرے مالک کا نام سن کر ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جسے چاند میں بھی اللہ کے دستخط نظر آ رہے ہیں۔ چلیے میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا۔ دیکھیں یہ میری اور آپ کی وہ بی بی ہے جسے راضیہ بھی کہا، اجازت ہے سر، مرضیہ بھی کہا، یعنی راضیہ وہ جس نے راضی ہونا ہے اور مرضیہ بھی وہ جسے راضی کرنا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں، لیکن سائن بات راضیہ کی ہو یا مرضیہ کی ہو تو اللہ کی رضا کی رہی ہے نا۔ اور میری مشکل آسان کرنا، میں نے سنا ہے کہ کسی نے کسی کے بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کی مرضی خرید لی ہے، تو پھر حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے علی والا، اس کا مطلب ہے یہ فیصلہ تو اسی رات ہو گیا تھا کہ یہ جو مرضیہ ہے یہ مرتضیٰ کے مقدر میں اس مصنوع پہ گفتگو کرنا مخلوق کے بس کا روگ نہیں، اس کے لیے کم سے کم قرآن ہونا چاہیے، یا جیسے ذاکرین کہتے ہیں کہ دہن میں معصوم کی زبان ہونا چاہیے، تب کہیں جا کے اس بیوی کی مدحت سراہی کی کوشش کی جا سکتی ہے، یعنی جہاں الفاظ ختم ہو جائیں۔ الفاظ تو خود وسیلہ ہے نا۔ اب دیکھو بات دل کی ہو رہی تھی
اور اتنے دل والے بیٹھے ایک فقرہ کہوں، واہ یا رسول اللہ، آپ کی اس ادا کے بھی کیا کہنے، دل کہا کسی کو دے کسی کو دیا۔ میں خدا کی قسم اگر تم آج اجازت دے دو نا تو آج آنکھوں میں پوری مجلس سنا جاؤ، کیونکہ یہ ذکر تو خیر سے مخلوق کی زبان کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ نے دل کہا کسی کو، نہیں دل مصطفیٰ کے دل کی حقیقت کیا ہے شیر عباس؟ نہیں، دل چاہیے یہ سننے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے تو اس کے ساتھ کلیجہ بھی ہونا چاہیے۔ میری طرف دیکھیے گا، دل کہا، اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے دل پر اتارا۔ کس پر اتارا؟ دل پر۔ پہاڑوں میں یہ سکت نہیں تھی، دل پر اتارا۔ دنیا ڈھونڈتی رہی کہ آخر حقیقت مصطفیٰ اور حقیقت قلب مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، غور نہیں کر رہے، حقیقت قلب مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ زمانے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ مصطفیٰ کا دل ہے کیا۔ اگر مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے سرکار صحابہ کے مجمع میں علی کے وجہ اللہ چہرے کی طرف دیکھ کر یہ نہ کہتے، اللہ کرے مجھے حیدرآباد میں ترجمے کی ضرورت ہی نہ ہو، اگر علی کے چہرے کو دیکھ کر رسول یہ نہ کہتے، یا علی انت قلبی التی بہ حیاتی، یا علی تم ہی تو میرا وہ دل ہو جو محمد کی بھی زندگی کی ضمانت ہے۔ واہ یا رسول اللہ، اپنا دل کہا علی کو اور دے بدول کو دیا۔ اے جواب مولا علی مولا، کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟ یہ لوگ اکثر ہجرت کا ذکر کرتے ہیں، کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ مجھے اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ خطیب کتابوں سے نہیں بنتا، خطیب بنتا ہے اپنے سننے والوں کی نگاہوں سے، جو امید وہ ذاکر سے وابستہ کرتے ہیں، بس اس کی لاج مالک خود رکھتے ہیں۔ کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟ دیکھیں میرے اور آپ کے سرکار نے جب ہجرت فرمائی، میری طرف دیکھیے گا، جب ہجرت فرمائی تو ایک رقعہ، ایک خط ظاہری حجت تمام کرنے کے لیے، وگرنہ علی کو مصطفیٰ کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں جب میرے حضور اپنے حضور کے حضور میں حضور کے بستر پر حضور ہی بن کے لیٹ گئے، میری طرف دیکھتے رہنا، جب میرے حضور اپنے حضور کے حضور میں حضور کے ہی بستر پر، دل نہیں ہے تو بدل لیتا ہوں موضوع، عقیدہ تو نہیں بدل لوں گا میں، حضور کے حضور میں حضور بن کر حضور ہی کے بستر پر لیٹ گئے نا میرے حضور۔ اچھا میں نے 3 دفعہ کہا ہے لیٹ گئے، لیٹ گئے۔ دیکھو I don't know، اجازت ہے کھل کے کروں گا؟ اچھا مجھے نہیں معلوم آپ کو کتنی بھی ایگزیکٹو میٹنگ میں جانا ہو، جو آپ کی نگاہ میں بڑا ایگزیکٹو پرسنالٹی کا مالک ہو، تو آپ اس کے سامنے بڑا سج دھج کے سمر کے جاتے ہیں، جتنی بڑی ڈیل ہو اتنے ادب سے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، یعنی جتنی بڑی ڈیل ہو کم سے کم بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر ہو۔ حیرت ہے جس نے لیٹے لیٹے اللہ کی مرضی خرید لی ہو۔ میرا جملہ مکمل ہونے دو، تم جانے تمہارا مقدر جانے، میں تو شیر عباس یہ سوچ سوچ کے حیران ہے جس نے لیٹے لیٹے اللہ کی مرضی خرید لی ہو، بھائی اللہ جانے اس نے زرا پہن کے کیا کیا خرید لیا ہو۔ پتہ نہیں کوئی ہے جو مجھے مستقل مجبور کر رہا ہے کہ اب عباس تمہارا طواف نہ چوکے، ہے نا؟ اور یہ طواف صرف کعبے کسی گھر کا نہیں ہے، آج تو طواف ہی اس ذات قدسی صفات کا ہے جس کے طواف میں 13 معصومین بھی نظر آ رہے ہیں۔ کچھ باتیں ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں چھپانے کی بھی ہوتی ہیں، لیکن کائنات کی اصل ہیں 5 اور 5 کی اصل ہیں بطول، یعنی کہنے کو نسل ہیں اور اپنے باپ کی بھی اصل ہے۔
क्यों मुश्किल हो गई ये बात? तो रसूल ने कहा नहीं अल फातिमा तो उम्मु अबीहा, सैयदा अपने बाप की नहीं मैं कुर्बान हो जाऊं, माँ नहीं उम्म है। और उम्म अरबी अदब में किसी भी शय की असल को कहते हैं। ये अब तो कब्र हुसैन से मंसूब हो गई है ना, लेकिन बज़ाहिर तो इसकी हकीकत में लकड़ी है, तो लकड़ी इसकी उम्म है। नहीं समझ में आई? किसी भी शय की असल को उसकी उम्म कहते हैं। अब समझ में आया? रसूल ने ये नहीं कहा कि फातिमा अपने बाप की माँ है, वो कह रही है सैयदा, कह रहे हैं सैयदा अपने बाप की असल है। अच्छा चलो मैं और सादा कर देता हूँ। एक होता है उसूल दीन, होते हैं या नहीं होते? या इसमें भी कोई काम कर गया? उसूल दीन। और कुछ होते हैं फुरूए दीन, असल, उसूल असल, और फरा कहते हैं शाख को। तो जब जड़ ही नहीं होगी शाख कहाँ से आएगी? अब आ गई ये बात समझ में। यानी रसूल कह रहे हैं फातिमा अपने बाप की असल है, यानी सादा लफ्जों में 1450 साल पहले ही सरकार मजमे की आंखों में आंखें डालकर, बल्कि सही औलाद आदम की आंखों में आंखें डालकर अपना ये सही फैसला सुना गए थे कि याद रखना ज़हूर में रसूल पहले है, वजूद में बतूल पहले है। मैंने देखा है कि इस वादी में सही इजाजत है ना, क्योंकि आपकी आंखों में ही तो मेरा मुकद्दर है ना, और मुझे साफ नजर आ रहा है कि परवाज ही परवाज है, और जिसके शहपरे मुक़द्दस में क़ुव्वत परवाज है, और अगर नहीं भी है तो किसी कलंदर से परवाज की भीख मांग लो, बल्कि छोड़ दो, किसी कलंदर से नहीं, मेरे कलंदर से परवाज की भीख मांग लो। बिस्मिल्लाह। देखा है कि ये इस्तिलाहात सुन के परेशान हो जाते हैं कि ज़हूर गैब, ज़हूर गैब। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे नहीं पता हैदराबाद की गलियों में छुपन छुपाई खेलते हैं या नहीं खेलते? बेटा छुपन छुपाई, कभी छुपना कभी सामने आना, इसी को तो कहते हैं गैबत या ज़हूर। कह दूं एक फिक्रा, कह दूं शेर अब्बास फिक्रा, इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाद बरकत तरीन नाम से जिसने अपनी मोहब्बत से ये कहकर उसे ज़मीन पर उतार दिया कि मेरे हबीब गैबत, ज़हूर, ग़याब, हुज़ूर, ये सब तो बहाने हैं, आपने बस बतूल के रिश्ते निभाने हैं। नहीं समझे? नहीं, अभी भी जरूरत है तशरीह की। घबरा गए ज़हूर और छुप जाना, जाहिर हो जाना, और ऐसे जाहिर होना कि जाहिर हो के भी जाहिर ना हो सके। जैसे मेरी और आपकी ये मखदूमा आलमियान बीबी अपनी जात में ही इतनी मस्तूर है कि इसकी कोई हकीकत बेहिजाब होकर भी बेनकाब नहीं हो सकती। अच्छा चलो बचपन से सुन रहे हो ना कि सैयदा अल्लाह का हिजाब है, मालिक वो तेरा हिजाब और अली तेरा हाथ है। अगर समझ जाओ तो हो गई तकरीर। मालिक वो ये तेरा हिजाब और अली तेरा हाथ। वाह मालिक, यानी तूने पहले दिन से ही अपना नकाब अपने ही हाथ में रखा है। समझे? नहीं, अभी भी जरूरत है तशरीह की। घबरा गए ज़हूर और छुप जाना, जाहिर हो जाना, और ऐसे जाहिर होना कि जाहिर हो के भी जाहिर ना हो सके। जैसे मेरी और आपकी ये मखदूमा आलमियान बीबी अपनी जात में ही इतनी मस्तूर है कि इसकी कोई हकीकत बेहिजाब होकर भी बेनकाब नहीं हो सकती। अच्छा चलो बचपन से सुन रहे हो ना कि सैयदा अल्लाह का हिजाब है, मालिक वो तेरा हिजाब और अली तेरा हाथ है। समझ जाओ तो हो गई तकरीर। मालिक वो ये तेरा हिजाब और अली तेरा हाथ। वाह मालिक, यानी तूने पहले दिन से ही अपना नकाब अपने ही हाथ में रखा है।
اتنا آسان نہیں ہے. کچھ تو ہے جو رسول نے کہا لولا علی لمن لفوت کفا. اجازت؟ اگر دلیل نہ ہوتے تو سیدہ کا کف نہیں تھا. جسے یاد ہو میرے ساتھ یہ آیت پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کف. رکنا یہاں. کف یہاں 3 قرأتیں ہیں. کفوان، کفوان اور کفون. تینوں تجویدی اعتبار سے صحیح ہے. مطلب نہیں بدلتا. کف کا مطلب ہے برابری کا. کف کا مطلب ہے ہمسری کا. یہ ہے ابو طالب کے. رسول کہہ رہے ہیں سیدہ کا کف نہیں تھا اور اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کفوا احد. کر دیا نا ضائع. یہ ہے ابو طالب کے بیٹے کا احسان کہ ضرورت اسے بھی شادی کی نہیں تھی. آپ تو میرا ساتھ دے دو تو ہو گیا نتیجہ. یہ ہے ابو طالب کے علی والوں بیٹے کا احسان کہ آگے بڑھ کر سیدہ سے عقد کر کے توحید بچائی ہے علی ابن ابی طالب نے. ورنہ عزت علی کی قسم عرش پہ اللہ کا کف نہیں تھا، فرش پہ سیدہ کا کف نہیں تھا. آیا ہوں جو میں نے تحفہ دینا ہے وہ تو اس جملے سے لپٹا ہوا ہے. کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟ اب سمجھ میں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قرآن مجید کی شورہ آفاق آیت کو اپنی تقریر کا سرنامہ سخن قرار دیا. یہ سورہ آل عمران کی 35ویں آیت. کون سی سورت؟ آل عمران. شروع میں الف لام ہے، آخر میں الف نون ہے. حوالہ بتا رہا ہوں آل عمران اور ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جاؤں گا. شروع میں الف لام ہے، آخر میں الف نون ہے. الف نون میں اردو سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. الف نون سے مراد بھی یہی ہے، یعنی الف نون ان سے، یعنی اگر ان سے سیدہ کو اگر ان کو چھوڑ دیا ادھر سے آل بھی چلی جائے گی، جو درمیان میں رہ جائے گا وہ تیرا مقدر. خیر جانے کے بعد سوچنا ہے کہ کہنے والے نے کہا کیا. سورہ آل عمران تو اس لیے کہ حوالہ یاد رہ جائے کسی حوالے سے. گھبرا گئے نہیں؟ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ثابت کریں کہ پیچھے بیٹھے ہیں، پیچھے رہ نہیں گئے. سورہ آل عمران آیت نمبر 35. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء اللہ امرأۃ عمران، اور جناب عمران کی زوجہ نے کہا. جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. لطف نہیں آ رہا تو میں بدل لیتا ہوں موضوع. بنی اسرائیل کے قوس بن قبیل کی 2 بیٹیاں تھیں. کتنی؟ 2. ایک کا نام ہنہ جناب ہنہ، ایک کا نام عیشا جناب عیشا. الف یہ شین الف عین. یہ جو جناب عیشا ہیں یہی تو جناب زکریا کی زوجہ ہیں، اور یہ جو جناب ہنہ ہیں یہ جناب عمران کی زوجہ ہے. جناب عمران کون؟ جناب مریم کے والد. جناب ہنہ نے منت مانی، اللہ نے قرآن میں محفوظ کر لی. صرف قرآن میں نہیں، لوح محفوظ پہ محفوظ ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، اور جب عمران کی زوجہ نے کہا ربی اے میرے رب، انی میں نے نظرت لک تیری نظر کیا، مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا اس بچے کو، اس نومولود کو جو ابھی میرے شکم میں ہے. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. تو میری اس دعا کو قبول فرما کہ تو بہترین سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. جو علیم پہ لطف اٹھانا چاہتے ہیں، میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا زکریا علیم سے کیا مراد ہے؟ عین لام یہ میم. تو مسکرا کے کہا تھا اس میں سمجھ جاؤ میم محمد کی ہے، باقی تو تم سمجھ ہی جاؤ گے. اس کو تو متعدد نشستیں چاہیے، لیکن جتنا دیکھیں پڑھوانے والے کو ہنر آنا چاہیے. اور جب جناب ہنہ نے یہ منت مانی نا کہ میری شکم میں یہ جو بچی ہے اسے میں نے تیری نظر کر دیا، لیکن بی بی نے ایک جملہ کہا ہے مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا، میرے شکم میں جو بھی ہے. اس کا مطلب ہے جناب ہنہ کو پتہ نہیں تھا کہ جو شکم میں حقیقت ہے اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن یہ ہے جناب ہنہ کا درجہ جو اپنی بچی کو نظر کر رہی ہیں اپنے رب کے. لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مصلی پہ وہ بیٹھی تھی جو علمدار کی ماں ہے. ضائع نہیں کرنا. اور جملے اس نے بھی ایسے ہی کہے لیکن تھوڑے ملتے جلتے ہیں. کیا کہا؟
ربی نظرت لابا عبداللہ الحسین ما فی بطن مسررہ. جناب ام البنین کہتی ہیں پالنے والے میرے جس بچے کی تصویر علی کی تصویر پہ بنائی جا چکی ہے اسے میں نے تیری نہیں اسے میں نے حسین کی نظر کر دیا. یعنی سادہ لفظوں میں جہاں ہندا نے توحید کو دیکھا وہاں ام البنین حسین کو دیکھ چکی ہے. یہ تو مقایسہ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ اس بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے مریم کبریٰ. اور جناب مریم کے بارے میں ان کی والدہ کہتی ہیں میں نے مریم کو وذریتها من الشیطان الرجیم میں نے مریم اور بس آگے اپنے موضوع پہ میں نے مریم اور اس کی ذریت کو مالک تیری پناہ میں دیا شیطان کے ڈر سے. نہیں کس کے ڈر سے؟ آپ کیوں ڈر گئے؟ شیطان کے ڈر سے مالک تیری پناہ میں دیا. یہ ہے مریم صغریٰ کا نصیب. اور جسے زمانہ مریم کبریٰ کہتا ہے شیر عباس اس کے بچوں نے کیا کہا سناؤ. وہ ڈر کے اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے اور ان کے بچے کیا کہہ رہے ہیں. میرے چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں من کانا یوالینا لم یقربہ الشیطان. مولا فرماتے ہیں جس نے ہماری ولایت میں کھوٹ نہیں کی شیطان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا. اب مریم ہے اپنے دور کی بطول اور یہ ہیں کل جہاں میں جہاں سے پہلے بھی بطول لیکن کہاں صغریٰ. جب تک لطف آپ کو نہیں آئے مجھے بھی نہیں آئے. صغریٰ عربی کا لفظ کبریٰ عربی کا لفظ. توجہ چاہتا ہوں مردوں میں جو سب سے زیادہ چھوٹا مرد ہونا اسے عربی میں کہتے ہیں اصغر. کیا کہتے ہیں؟ نہیں ایک بار مل کے کیا کہتے ہیں؟ اصغر. اس کی مؤنث کو کہتے ہیں صغریٰ. اور دے دیتا ہوں اسے مردوں میں سب سے عظیم مرد کو کہتے ہیں اعظم اور عورتوں میں مؤنث میں سب سے عظیم عورت کو کہتے ہیں عظمیٰ. میں تو اس کو بنوا دوں گا صبح تک. میرے سائیں میرے سر پہ تشریف فرما ہے. صغریٰ اصغر صغریٰ. مردوں میں جو سب سے بڑا ہے اسے کہتے ہیں اکبر. عورتوں میں جو سب سے بڑی ہو بسم اللہ اسے کہتے ہیں کبریٰ. یہ چرنگی میں نے ایسے ہی نہیں گھمائی ہے آپ کے لیے. میری طرح دیکھیے گا اصغر صغریٰ اعظم عظمیٰ. مردوں میں سب سے پست کو کہتے ہیں ادنیٰ. عورتوں میں سب سے پست کو کہتے ہیں دنیا. صحیح دنیا کہتے ہیں پست ترین عورت کو. اب سمجھ میں آیا جب تو دینے والے نے طلاق دے دی. نہیں اب سنتے جانا میں بات کہیں لے جا رہا. مردوں میں سب سے چھوٹے کو اصغر چھوٹی کو صغریٰ بڑے کو اکبر بڑی کو کبریٰ عظیم کو اعظم مستور ہو تو عظمیٰ. مرد ادنا ہو تو ادنا. مستور پست ہو تو دنیا. اسی طرح مردوں میں جو سب سے زیادہ قریب ہو دیکھو اشارہ کس کی سمجھ میں آتا ہے. جو مردوں میں سب سے زیادہ قریب ہو اسے کہتے ہیں اقرب اور عورتوں میں جو سب سے قریب ہو اسے کہتے ہیں قربا. جس کی سمجھ میں آئے گا جتنا جلدی آئے گا جو جتنا بڑا قاری ہے اسے یاد آئے گا. یعنی قربا کہتے ہیں قریب ترین مستور کو. اب آیت سنو لطف کو بالا نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے تم میری بطول سے مودت اختیار کرو. قربا ہے قریب ترین مؤنث کا صیغہ. اب دکھاؤ شیعوں کا نمازی ہو یا میرے بھائی سنیوں کا دو طرف کا کوئی ایک نمازی ایسا دکھاؤ جو اپنی نماز پڑھتے ہوئے نیت ایسی نہ کرے کہ میں فلاں نماز پڑھتا ہوں اتنے رکعت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. مل کے یہ ہے مریم صغریٰ. نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری. اچھا یہ اتنے عرصے سے مجلس ہو رہی ہے یہ ولایت بس آگے ہی رہ گئی ہے.
میں گزارش کر رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی کم سے کم دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے مالک کی اقرار ولایت کی گواہی کیا کریں۔ کچھ تو ہے نا، کچھ تو یہ زمانہ سمجھتا نہیں ہے، باتیں ولایت کی سب کرتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ کی نبوت سے بھی افضل ہے محمد مصطفیٰ کی اپنی ولایت۔ پتہ نہیں، میں آپ سمجھ رہے تھے کہ میں سلپ آف ٹنگ کر جاؤں گا، میری طرح دیکھ رہا، مصطفیٰ کی نبوت سے بھی افضل ہے خود محمد مصطفیٰ کی ولایت۔ اس لیے کہ اللہ نے پورے قرآن میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ اس بحث میں کیوں جاتے ہو کہ ولایت افضل ہے یا نبوت افضل ہے؟ ولایت کی برابری کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے پورے قرآن میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں غوث ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں معلم ہوں۔ قربان جاؤں، اس نے بھی جب کہا یہی کہا، میں ولی ہوں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، گفت تو تھا، اگر وہ چاہتا تو بنا سکتا تھا نہیں، اس لیے کہ اس نے چاہا ہی نہیں۔ لیکن اس نے یہ چاہا کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر جناب ہو کہ یہ اپنے دور کی بطول ہے، اور بطول عربی میں کہتے ہی اسے ہیں جو مخلوق سے جڑے نہیں، خالق سے کٹے نہیں۔ بس اسے یہ سمجھ میں آ گیا، تقریر اسی کو ہی لطف دے گی، جو مخلوق سے جڑے نہیں، خالق سے کٹے نہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے اسم کا ذکر کر اور سب سے کٹ کر اس سے جڑ جا۔ تبدیلا ہی سے تو بطول ہے، یعنی جو مخلوق سے جڑے نہیں، خالق سے کٹے نہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں بطول۔ اب سمجھ میں آیا جناب مریم کی شادی کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ اللہ نے انہیں بنایا تھا بطول، اور اگر ان کا کف بنا کر کسی کو ان کا ہمسر بنا دیتا تو ممکن ہے قیامت کے دن وہ نبی بھی سر اٹھا کر کہہ دیتا کہ ایک فضیلت میں بھی علی کے برابر ہوں، میرا ذات دا کہ میری زوجہ بھی بطول ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، مریم کو کنوارا چھوڑ دوں گا، علی کی ہمسری برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن سنو، نتیجہ تو میں آپ دے رہا ہوں، یعنی بطول وہ جو مخلوق سے جڑے نہیں، گئے ہو کیا، خالق سے کٹے نہیں، اسے کہتے ہیں بطول۔ یعنی مریم کی اگر شادی ہو جاتی تو مریم تو رہتی لیکن بطول نہ رہتی۔ تھوڑا سا ساتھ دے دو، مریم تو رہتی شیر عباس، لیکن بطول نہ رہتی۔ ایک بار اور زحمت دے رہا ہوں، مریم تو رہتی لیکن بطول نہ رہتی۔ اللہ جان، کیونکہ مخلوق سے جڑ جاتے، خالق سے کٹ جاتے، پر جا کے ایک بار سوچنا ضرور کہ اللہ جانے فاطمہ کیا ہے جو علی کی زوجہ بھی رہی اور خالق سے جدا بھی۔ علی کے مرک بن کر دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ ایسا لگانا کہ بغض حیدر کا سینہ چیر کے، یزید کے ظلم کا اور مظلوم کی مظلومیت کا اعلان کر کے ساتھ اکبر پھاڑتا ہوا سیدھا مولا علی کے پاس جا بیٹھے اور میرے مولا علی کے سامنے دست ادب جوڑ کے کہ اے ولیوں کے ولی، دیکھ تیرے ملکوں نے نعرہ بھیجا، نعرہ چکے آپ ہو گیا، بسم اللہ نعرہ لگایا ہے دمست کلر کا، دمست کلر کا نعرہ لگنا۔ اللہ کا گھر ہے، ہم میں اور اوروں میں فرق یہی ہے کہ وہ گھر کے چکر میں ہیں، ہم اللہ کے چکر میں۔ یہ بھی تو مالکن نے اللہ کا پردہ نہیں رکھا تو اور کیا ہے کہ سب کچھ مالکن کے گھر میں ہے اور چکر اللہ کے گھر کے لگ رہے ہیں۔ نہیں، اور پردہ کیوں نہ رکھے؟ کیونکہ خود اس کے گھر میں آئی ہیں جو اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ لوگ جلد بازی میں، فتوے بازی میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ بہرحال موضوع یہاں تک آ گیا ہے، ایک کلام کے چند شعر نظر کرو، لیکن یہ تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ شعر سنایا بھی شعروں کی طرح جاتا ہے اور اسے سنا بھی کم سے کم شعروں ہی کی طرح جاتا ہے۔ موضوع کو ذہن میں رکھیں، بعد مریم صغریٰ مریم کبریٰ کی آ رہی ہے اور مصرع دے دیا گیا تھا کراچی میں کہ مریم کی ثنا اور ہے زہرا کی ثنا اور۔
میرا ساتھ دے دو تو آج میں پڑھ دوں اپنے سائیں کے سامنے. مریم کی ثنا اور ہے، زہرا کی ثنا اور. اب دیکھو ادب 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 ادب، یہ تو اتفاق سے آج آپ کی طرف آتے ہوئے میں نے ادب کی عدد نکالے. ادب کی عدد بھی اتنا ہی ہے جتنے عباس کی عدد ہے. یعنی مانگنے والی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعاؤں میں اٹھا کر مانگا ہی عباس اس لیے تاکہ زمانہ میرا ادب سمجھ سکے. مجھے نہیں معلوم یہ کس کا مقدر ہے، کس نے گفتگو کو رخ یہاں تک موڑ دیا، لیکن تشریف فرماتے میرے اور آپ کے چھٹے وارث قرآن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی مل کے بابا سے بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. چلی گئی بات میرے تشریف فرماتے اور بیٹھے 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 کسی نے میرے مالک سے پوچھ لیا کہ آپ کی جدہ کے فضائل کیا ہے. بس یہ سننا تھا کہ میرے مالک کہ چہرہ جلال پر ایک اور سرخی جلال آئی، اور جب جلال دوہرا ہو جائے اسی کو تو ذوالجلال کہتے ہیں. میں اگر وقت ہے ابھی بھی مجھے روک لے، اجازت ہے، ورنہ گفتگو سیدہ کی نالینوں تک جائے گی اور پھر اس سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں. نہیں آپ نہیں سمجھے، نالین ہو یا ان کا پردہ فرمانا، یہ تو ظاہری پردہ ہے. تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. یہ تو ان کا ظاہری پردہ ہے، نالین بھی پردہ ہے. یہ بات اور ہے کہ نالینوں کا بھی کوئی پردہ ہے. یہ تو افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ اتنی مجلسوں کے باوجود ہم آج تک سیرت اور فعل کا فرق نہیں سمجھ سکتے. سیرت سیدہ کے نام پہ کانفرنسیں تو کراتے ہو، لیکن آج تک سیرت کا مطلب بھی کبھی سمجھا؟ سیرت افعال اور اعمال کو سیرت نہیں کہتے. ہمارے یہاں لوگ ذاکرین ممبر پر ذاکرین آ کر کہتے ہیں کہ آپ گھر کے برتن صاف فرماتی تھی، آپ چکی بھی چلاتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ مالکن کی سیرت نہیں ہے. سیرت اللہ نے صحیح اجازت ہے، آپ ہی تو پڑھوا رہے ہیں. سیرت اللہ نے پورے قرآن میں ایک جگہ استعمال کی ہے، اور وہ بھی اس وقت جب موسیٰ سے کہا اپنے عصے کو پھینک. اس سے ڈرنا نہیں. سنعیدها سیرته الاولی، اب ہم تیرے اژدہے کو اس کی پرانی اصل پر پلٹا دیں گے. سیرت کہتے ہی اصل کو ہے، یعنی سادہ لفظوں میں ذات میں چھپی ہوئی صفت سیرت ہوتی ہے. اور توقیع میں میرے اور آپ کے حاضر امام نے فرمایا ہے علی والوں وصول کرنا جیسے وصول کرنے کا حق ہے، اور حق کا بھی حق وہی ادا کرتا ہے جسے پتا ہو کہ حق کے عدد بھی 9 ہے. جو نہیں جانتا ہے کہ 8 ہیں قاف کے 100 ہے، اور 108 1 اور 8 9 ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علی کے ساتھ حق کے سوا کو ہی جچتا کیوں نہیں ہے. میرے مولا فرماتے ہیں میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ میں بس اپنی دادی کی سیرت میں رہوں. نہیں میری طرف دیکھیے گا. ایک منٹ اب آپ نے چھیڑ دیا تو پھر سنیں. اللہ نے قرآن میں موسیٰ سے کہا ماں دل کا بھی ابھی نہیں کیا موسیٰ. موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا. لیکن کیا کہا؟ بولے عصا ہے. قال فہی عصایا. اچھا اتوقف علیہا، میں اس سے ٹیک لگا لیتا ہوں. وَأُحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ، اور اپنی بکریوں کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہوں. بیٹا عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، اور جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں میں لاٹھی سے رزق کا بندوبست کرتا ہوں. لاٹھی کو کیسے؟ یعنی پتے جھاڑ کر انہیں زمین پہ گراتا ہوں تو بکریوں کے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے. آپ نے سن تو لیا ہے لیکن غور نہیں فرمایا. اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا ہے. کہا کرتا کیا ہے اس سے؟ کہا میں اس سے ٹیک لگا لیتا ہوں. کیا لگا لیتا ہوں؟ ٹیک لگا لیتا ہوں. اس سے بکریوں کے رزق کا بندوبست کر لیتا ہوں. اس کے اور بھی کئی کام ہیں مالک. اب قربان ہو جاؤں زیارت امیر المومنین کا ایک فقرہ سناؤ، تم جانو تمہاری پرواز جانے. کہنے والا کہتا ہے اشہد انکا عصای اللہ، یا علی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا عصا ہے. نہیں ہر کسی سے برداشت نہیں ہونا تھا. یا علی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا عصا ہے. مانا اللہ بدن نہیں رکھتا، چلو خدا نہ صحیح خدائی تو علی کی ٹیک میں کھڑی ہے. کہیں اور چلی جائے گی بات.
चढ़ के बोले और जनाब मूसा वो है जिसको अल्लाह ने कहा कि नाले ने उतारो, आगे सरकार में नाले ने उतार, अपनी नाले ने उतार के आना क्योंकि ये मेरी वादी है। क्यों? लोग कहते हैं कि इस मूसा के दिल में उनकी बीवी की मोहब्बत थी जो नालेनों की तरह मूसा के कल्ब में जाके बैठ गई थी। अल्लाह ने कहा ये मेरी वादी है, यहाँ गैरुल्लाह का तसव्वुर नहीं। जा मूसा पहले अपनी बीवी की मोहब्बत को दिल से निकाल कर दिया ना जाया। जा मूसा पहले अपनी बीवी की मोहब्बत को, पहले अपनी बीवी की मोहब्बत को दिल से निकाल, फिर मेरी बारगाह में कदम रखना। यहीं तो रुक कर किस्मत अली और बतूल पे रश्क करने को जी चाहता है कि मूसा अगर बीवी की मोहब्बत के साथ कदम रखे तो इबादत काबिल कबूल नहीं, अली बीवी की मोहब्बत के बगैर कदम रखे तो इबादत काबिल कबूल। कोई घबराहट तो नहीं है? तो लोग बीवी की सीरत को नहीं समझे। सीरत कहते हैं जात में छुपी हुई सिफत को। ये अफाल और अमाल को बीवी की सीरत समझते हैं कि वो चक्की चलाती। बीवी चक्की इसलिए चलाती थी, बल्कि इसी वजह से चलाई बीवी ने चक्की जिस वजह से अली ने मुस्तफा की नालेनों को पैबंद लगाया। एक मिनट, बीबी ने चक्की ऐसे ही चलाई जैसे अली ने मोहम्मद मुस्तफा की नालैन को पैबंद लगाया। क्या नहीं लगाया? क्यों लगाया? क्या रसूल अल्लाह कोई अच्छा मोची अफोर्ड नहीं कर सकते थे? माअज़ल्लाह। अली ने नालैन को पैबंद क्यों लगाया? नहीं बाबा, ये भी तो हो सकता है कि रसूल ने सोचा हो कि अली यदुल्लाह है, हमने इशारा जाया कर दिया है। ये भी तो सोचा होगा कि अली यदुल्लाह है, और क्यों ना पैबंद अल्लाह के हाथों से लग जाए ताकि मेराज में मेरी मेराज भी नालैनों समेत होगी। नहीं समझ में आया? अगर अली का यदुल्लाही हाथ नालैनों से मस ना होता तो उन्हें मेराज तक उड़ाता कौन? इसी तरह अगर चक्की बतूल न चलाती तो रोटियों को अर्श तक ले जाता कौन? आज दावत फिक्र दे के जा रहा हूं, बस खत्म कर दिया, कलाम मुकम्मल करो। अच्छा चलो, सरकार का हुक्म है, चलो मैं यही से मरबूत कर दूं। देखो रसूल और अली की सीरत पे चलोगे तो अबू ज़र और कंबर बनोगे, कह दो। और अगर बतूल की सीरत पे चले कोई तो कम से कम फिजा बना देती है बतूल। और जनाब कंबर एक दिन घर के दरवाजे पे तशरीफ लाए, दस्तक दे और पूछा ना अमीरी, मेरा अमीर कहाँ है? बज़ाहिर दरवाजे पे जो आई वो हबशन कनीज है, भीतर देखना बज़ाहिर हबशा की बज़ाहिर कनीज है, लेकिन इसे सिर्फ कनीज नहीं कहा जा सकता, कुछ तो होगा ना उसमें जो हुसैन ने मां कह दिया। अब ये मुझे नहीं मालूम कि मुझे इस प्रोटोकॉल से क्यों लेके आया जा रहा है, अब ये तो मौला ही जानते हैं कि ये लाज कैसे रखेंगे। लेकिन जनाब कंबर ने दरवाजे पे दस्तक देके पूछा, मजबूर किया है तो सुनो कि ऐना अमीर, अली कहाँ है? तो जनाब फिजा मुस्कुरा के कहती अल अली फिल बुरूज, घर पर आए, कनीज अंदर से बाहर आ रही है, ऊपर से नीचे नहीं आ रही। पूछा अली कहाँ? दरवाजे पे कह दिया अली आसमानों के बुरूज में है। और फिर जनाब कंबर हैरान, अब अल्लाह करे तर्जुमे की जरूरत ही ना पड़े, जनाब कंबर हैरान होकर कहते हैं अच्छा अगर आसमानों में है तो क्या कर रहे हैं? कहती हैं यखलुकु व यरज़ुकु व युही व युमीत, किसी को रिज्क दे रहा है, किसी को खल्क कर रहा है, किसी को जिंदा कर रहा है, किसी को मौत के घाट उतार रहा है। अब कंबर है ना, कंबर है, कलंदर नहीं है, नहीं बैठे हैं या चले गए, एक मिनट के लिए परेशान हो और जाके कहते मैं तेरी अली से शिकायत करूंगा कि जो जी में आए कह देती है घर की कनीज। बस ये कहते हुए आए तो देखा मालिक सामने बज़ाहिर यहूदी के बाग से बाहर आ रहे हैं, और अब ये गए शिकायत करने कि मालिक मैं घर पे गया था, कनीज से पूछा आप कहाँ हैं? आप यहाँ हैं। कनीज से पूछा आप कहाँ हैं? तो कहा अली आसमानों में है, किसी को रिज्क दे रहे हैं, किसी को खल्क कर रहे हैं। तो मेरे मौला मुस्कुरा के कहते कंबर तुझे कोई शक है? कहना मैं ये चाह रहा हूँ
ہوں ہاتھ جوڑ کے جناب قمر سے، وہ تو جناب فضہ تھی جنہوں نے صرف پوچھنے پہ بتا دیا کہ علی خلق کر رہے ہیں۔ اگر قلندر سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کہہ دیا ہوتا کہ خلق کر رہے ہیں، اور پھر کسی نے پوچھ لیا ہوتا کہ کیسے خلق کرتے ہیں، تو بعید نہیں قلندر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہہ دیتے جیسے میں خلق کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو مریم کی ثنا اور زہرا کی ثنا اور قدم رکھ رہا ہوں، صد شکر کے مامور ہیں کرنی ہے ثنا اور نہیں اٹھا لو، صد شکر کیونکہ پڑھ رہا ہوں تمہارا مزاج، صد شکر کے مامور ہیں کرنی ہے ثنا اور، یعنی کہ رقم کرنا ہے ایک باب حیا اور ہو جائے کرم مجھ پہ اگر شیر خدا کا نہیں ایک عجیب اتفاق ہے، کرم کے عدد بھی 9 ہے، کاف کے 20 رے کے 200 220 میم کے 40 کرم کے عدد ہیں اعداد کامل، کریم کے عدد ہیں 9 یعنی اگر کریمی کی توقع ہے تو بھیک بطول سے مانگ رہی ہے، اور جبھی تو کہتے ہیں مولا کا کرم ہے، اگر کرم بطول ہے تو مولا کا کرم کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ کرم بھی مولا کا ہے اور بطول بھی مولا کی ہے، یعنی یہاں بھی میرے اور آپ کے مالک پردہ بن کے سامنے آتے ہیں۔ صد شکر کے مامور ہیں کرنی ہے ثنا اور، یعنی کہ رقم اڑ جاؤ بیٹا، یعنی کہ رقم کرنا ہے ایک باب حیا اور ہو جائے کرم مجھ پہ اگر شیر خدا کا، پھر آئے گا شیروں کو گرجنے کا مزہ اور نہیں، اور موضوع سخن وہ ہیں جو حیدر کا حرم ہے نہیں، اب مصرع ہی ایسا دے دیا تھا کہ مریم کی ثنا اور ہے زہرا کی ثنا اور، جبھی تو کہا موضوع سخن وہ ہیں جو حیدر کا حرم ہے، جب ان کی ثنا اس سے نہ ہو پائی تو کیا اور رکھ رہا ہوں میں قدم، زے ہے رے الف، آپ جانے آپ کا مقدر، زہرا میں جو زے ہے وہ ہے زی جاہ کی زینت، ساری تقریر ایک طرف، زہرا میں جو زے ہے وہ ہے زی جاہ کی زینت، اب ہے کوئی زی جاہ بھی حیدر کے سوا اور آجیو پڑھ دیا تمہارا مزاج، اور ہے اس کی ہویت میں ہو الحق کی ضمانت، اپنے ہی نہ سمجھیں تو کریں کس سے گلا اور رے رازق کونین کا روشن رخ حق ہے، اور اللہ کہیں ان کی الف سے نہ گیا، اور سلمان کو ان حرفوں کے اسرار تھے معلوم، سجدے میں نہیں رہتے تو کیا کرتے بھلا، اور یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ماتمیوں کے ہاتھ ہیں، تمہاری وکالت کر رہا ہو، آج حیدرآباد سے لے کر کراچی تک نہیں، نجف اور ایران تک اگر میری آواز پہنچا دو، ہم ماتم زنجیر، ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور لطف آیا ہے، وغض آیا ہو، میں نے تو سائیں اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اور مجھ سے بہتر ذاکرین یہاں تشریف فرما ہے، یہ مجھ سے بہتر انداز میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جس مستور کے آج اتنے فضائل سنے ہیں، جب وہ دنیا سے گئی تو زخمی کتنی تھی، عزت محمد و آل محمد کی قسم، اور یہ بھی مجھے اسی حدیث سے نہیں، رونے کا تعلق الفاظ سے نہیں، رونے کا تعلق احساس سے ہے، اور یہ تو میرے سائیں کہتے ہیں اختر عباس یاد رکھنا، احساس کا مالک صرف عباس ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یہ بی بی اتنی مخدوش گئی ہے اس دنیا سے، اچھا یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں، مصائب تو میں نے سنانا ہی نہیں تفصیلی، لیکن یہ فیصلہ تم کرو کہ وہ مستور کتنی زخمی ہوگی کہ اس نے ایک دن اپنے بیٹے حسن سے پردہ کر لیا،
अजरकुम अल्लाह, कब्र में भी तुम्हारे ये आंसू रुकेंगे नहीं। रह रह के तुम्हें ये जुमला याद आएगा। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से रिवायत पढ़ी है कि एक दिन बीवी ने अपने चेहरे को नकाब से छुपा रखा था। हसन तड़प के अपनी माँ के कदमों पे गिर के कहते, अम्मा मैं तो आपका लाडला हसन हूँ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। नहीं, ये इस दर्द को वो समझेंगी, बल्कि वो बेटियां समझेंगी जो बिन माओं के पली हैं। अजरकुम अल्लाह। सैयदा ने भी बेटियां पाली। मेरा भाई शेर अब्बास, इसकी बेटी भी बीमार है। बीबी मैं जानता हूं आपने अपनी किसी बेटी की कोई खुशी देखी नहीं है। इस पर भी दो आंसू बनते हैं या नहीं बनते हैं? हज़ारों के वाजिब है या नहीं कि ये वो मजदूर है जिसने अपनी किसी बच्चे की खुशी नहीं देखी है, किसी बेटी की रुखसती नहीं देखी है। कुल कायनात अपनी या मुस्तफ़ा के शानों पे देखी है या मुस्तफ़ा के हाथों पे देखी है, या हालत सजदे में मोहम्मद की पुश्त पे बैठे देखा है, लेकिन अपनी किसी बच्ची की रुखसती को नहीं देखा है। बीबी की अपनी वालदा जब दुनिया से जा रही थी ना, ये तफसील इनके हवाले, मैं बस इससे कदम रखता हूँ। जब मेरी और आपकी मलिकतुल अरब बीबी जनाब खदीजा दुनिया से जा रही थी, ये मैंने पढ़ी है रिवायत कि रसूल अल्लाह के सामने हालत एहतज़ार में थे। रसूल खदीजा को देख रहे थे और मुस्तकिल आंसू बहा रहे थे। मैं कुर्बान हो जाऊं उसके जिसके सीने में सैयदा की वालदा माजदा का दर्द है, क्योंकि कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिन पर हम रोने का हक नहीं अदा करते हैं। और कहते हैं बीबी तशरीफ फरमा है और जनाब रसूल के चेहरे को देख रही है। सरकार बीबी को देख के आंसू बहा रहे हैं और कहते हैं और बीबी कहती है, या रसूल अल्लाह, क्या मुझसे गुलामी में, तमीज़ी में कोई कमी रह गई है? मैं कुर्बान हो जाऊं, सुनो जो सुनने के लिए आए हो, जो तुम्हारा मिजाज है। रसूल तड़प के कहते, खदीजा तुमसे और गलती हो जाए, मैं तो ये सोच सोच के रो रहा हूँ कि तुमने आज तक मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं है, और मेरी बस तुमने लाज रखी है, और मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुस्तफ़ा होने की हैसियत से एक बार मुझसे कुछ मांगो जरूर। बस ये सुनना था। बीबी तड़प के कहती, या रसूल अल्लाह, मैं डरती हूँ कहीं ऐसा ना हो मैं मांग लूँ और आप अता ना कर पाए। जो पहुँचा है उसे मैं सलाम करता हूँ, जो नहीं पहुँचा वो सर झुका के इंतजार करे, वरना अपने मुकद्दर पे तो आंसू आज जरूर बहाए। बस ये जैसी रसूल की रहमतुल आलमीन जलाल में आई ना, तड़प के कहते, सैयदा तुम मांग के तो देखो, सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा है। बस माँ जैसे पहले से इस इंतजार में हो, अचानक दरवाजे की तरफ देख के बीबी ने कहा, फातिमा अजरकुम अल्लाह, तुम जानो और ये ज़ाकिरीन जाने। तड़प के कहा, फातिमा। बच्ची ने जैसे ही माँ की आवाज सुनी ना, अपने आप को कदमों पे गिराया। बीबी ने, माँ ने बच्ची का हाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ में दिया, हाथ में थमा के कहती है, या रसूल अल्लाह, आपने कहा था ना आपसे कुछ मांगो, मैं अब खदीजा आपसे मांगती है, वादा करे मेरे जाने के बाद इस बच्ची की आंखों में आंसू ना। अजरकुम अल्लाह। किस मोड़ पे रुलाया है इस मजदूर को कि 25 कदम जब घर से चल कर गई थी तो इसके सर का कोई बाल भी सफेद नहीं था। अब ये जब वापस आई है तो कोई बाल ऐसा नहीं था जो सफेद ना हो गया हो। रिवायत में पढ़ा है कि शाम वाली बेटी ने अपनी ही माँ को देखकर पहचानने से इनकार कर दिया। तड़प के अपनी माँ का शाना हिला के कहा, बीबी तुम कौन हो? ये मुसल्ला तो मेरी माँ सैयदा ताहिरा का है। तड़प के चेहरे से नकाब हटाया, ज़ैनब मुझे पहचान, मैं तेरी दुखियारी माँ फातिमा हो। तड़प के पूछा, अम्मा ये हाल कैसे हुआ? कहती है, बेटा मैं चादर पहन के सहाबियों के दरबार में गई थी, मेरे बाल सफेद हो गए। मैं ये सोच सोच के रो रही हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा तू सहाबियों के नहीं शराबियों के मजबे में। अला लानतुल्लाहि अला क़ौम ज़ालिमीन।